السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ذی الحج کا چاند نکل آیا ہے، تو ہم اس کے بارے میں جانیں گے کہ ہمیں ذی الحج کے مہینے میں کون کون سے کام کرنے چاہیے اور کون سے کام نہیں کرنے چاہیے۔ یہ جو بہت برکت والا مہینہ ہے ذی الحج جو ہے، اس وجہ سے کیونکہ یہاں پر لاکھوں حاجی جب وہ حج کرتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور ایک حدیث شریف کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو ان 10 دنوں میں کی جانے والی نیکیوں سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں۔ ذرا سوچئے وہ دن جس میں ایک چھوٹی سی نیکی بھی اللہ کے بہت نزدیک بڑی بن جاتی ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت، ان دنوں میں کیا کام کرنے چاہیے، کن غلطیوں سے ہمیں بچنا چاہیے، آخر میں ایک ایسی نصیحت جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ اس کے لیے آپ لوگوں کو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے یہ جان لیجیے کہ عام دن نہیں ہے، یہ وہ دن ہے جن میں لاکھوں حاجی اللہ تعالیٰ کے گھر میں موجود ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس میں رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جن میں ٹوٹے دل بھی سکون پا لیتے ہیں۔ لیکن افسوس، بہت سے لوگ ان قیمتی دنوں کو بھی شاپنگ، کپڑوں اور چیزوں کی تیاری میں ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ سے یہ وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم نماز کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے، اور اگر ہم نماز میں کوتاہی کرتے ہیں تو ہم لوگوں نے اللہ سے وعدہ کرنا ہے کہ آج کے بعد ہم کوئی نماز قضا نہیں کریں گے، اور آج سے ہی ہم لوگ نماز شروع کر دیں گے۔ دوسرا کام، قرآن کی تلاوت شروع کریں گے ہم، تھوڑا ہی صحیح لیکن دل سے پڑھیں گے، اور یہ وہ دن ہیں جن میں قرآن مجید پڑھنے کا اجر بھی ڈبل ہو جاتا ہے۔ تیسرا کام، ہم لوگوں نے کثرت سے استغفار کرنی ہے۔ استغفر اللہ آپ پورا پڑھ لیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھ لیں، جو بھی آسان آپ کو لگے آپ وہی پڑھ لیں۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ آپ کے کئی سالوں کے گناہ معاف فرما دے گا۔ چوتھا کام جو ہم لوگوں نے کرنا ہے وہ کثرت سے تکبیرات پڑھنی ہے، ذکر کرنے ہیں، خاص طور پر یہ کلمات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اپنے گھر، اپنی زبان، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندہ رکھنا ہے۔ پانچوں کام ہم نے کیا کرنا ہے، اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ قربانی کریں، اور جیسے ہی چاند نظر آ جائے گا اور اگر آپ نے قربانی کرنی ہے تو آپ اپنے ناخن نہیں کاٹیں گے، بال نہیں کاٹیں گے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بہت بڑی فضیلت رکھتی ہے یہ۔ چھٹا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ صدقہ اور خیرات کرنا ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، کسی غریب کی مدد کرنی ہے، کسی روتے ہوئے یعنی جو انسان رو رہا اس کی ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ اگر کوئی غریب ہے، اگر آپ کی اتنی استطاعت ہے تو آپ اس کو عید کے کپڑے لے کے دے دیں۔ اتنے نہیں ہے، اگر آپ قربانی کر رہے ہیں اس کا گوشت لازمی ان لوگوں کو دیں، اپنے لیے صرف نہ رکھیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی دیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند وہ لوگ آتے ہیں جو دوسرے لوگوں کا دل خوش کرتے ہیں، دوسرے کاموں میں نہیں، اچھے کاموں میں جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ اب سب لوگوں کے لیے جاننا ضروری ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ان دنوں کو ویسے ہی ضائع کر دیتے ہیں، ہم لوگ اس کے اندر کوئی عبادت نہیں کرتے نارمل دنوں کی طرح، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان دنوں میں ہم لوگ زیادہ عبادت کریں۔ بے شک ہم کوئی کام بھی کریں اس کا ہم دل میں تو ذکر کر سکتے ہیں، اگر آپ کو قرآن زبانی نہیں یاد آپ ذکر کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذرا سوچیے اگر ان دنوں میں آپ کی دعا قبول ہو جائے، اگر آپ کو کوئی کام ہے وہ رکا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کر دیں اور آپ کی وہ کام جو ہے وہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم اتنے خلوص دل سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ میں نیکسٹ سال میں وہ حج کے لیے اللہ تعالیٰ قبول کر لے، ہمارے لیے ایسے وسائل پیدا کریں ہمیں پتہ بھی نہ چلے، اور ہم لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے گھر حج کے لیے چلے جائیں۔ آخر میں ایک چھوٹی سی درخواست ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ مسلمان ان برکت دنوں کی جو اہمیت ہے ان کو جانیں تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے، اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔